اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11. قالو وہ سب بھائی بولے یا ابانا کیا ہے اے ہمارے والد مالکا کیا ہے آپ کو لا تمنا آپ مطمئن نہیں ہوتے اللہ یوسف کے معاملے میں انا لہ لناصحون جبکہ ہم سب اس کے خیر خواہ ہیں. یعنی ہم اس کا اچھا ہی سوچتے ہیں, ہم اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہیں. یعنی اپنے آپ کو پازیٹیو پورٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کے سامنے؟ اپنے فادر کے سامنے, جو کہ بہت آبزروینٹ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے اور ان کے دل کا کیا حال ہے. اب دل کا حال کیسے ایک والد کو پتہ چل گیا؟ کیونکہ وہ بہت آبزرو کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کون سا بچہ ہے, اس کا کیا بیہیویئر ہے. یہاں پہ اب جو بھائیوں کا پورا بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سبلنگ رائیولری کا ایک کانسیپٹ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اور یہ ایک کمپلیکس فینومینا ہے, اس میں بہت سارے ایموشنز انوالو ہوتے ہیں. لو کا ایموشن بھی ہے کہ پیار بھی ہے والد سے, اور لیکن اس کے علاوہ جیلسی بھی ہے اور حسد بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہماری طرف اٹینشن کیوں نہیں ہے والد کی اور ہمارے دوسرے بھائی کی طرف کیوں ہے زیادہ. تو جیلسی بھی ہے, obsessive لو بھی ہے, کمپیریزن بھی ہے, اور یہ سارے ایموشنز مل کے ایک کمپلیکس فینومینا ہوتا ہے جس کو سبلنگ رائیولری کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کے اندر یہ کمپیریزن آ رہا تھا کہ دیکھیں ہم ایک مضبوط ہیں اور ہم بڑے ہیں, مضبوط جماعت ہیں, ہم والد کے کام زیادہ آنے والے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ والد کے کام آنے والا ہے زیادہ. تو یعنی وہ ایک انفیئر کمپیریزن کر رہے تھے جو کہ بالکل کمپیریزن بنتا ہی نہیں تھا. ایک بچے کے ساتھ وہ خود کو کمپیئر کرنا شروع ہو گئے تھے, جبکہ ایک بچہ واقعی اپنے پیرنٹس کی وہ اس کو اٹینشن زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے ٹائم کے اندر ہوتا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہر لحاظ سے. تو ان کا ایک کمپیریزن انفیئر کمپیریزن تھا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اگر ہم دیکھیں خود کو, ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے. دنیاوی معاملات میں ہو سکتا ہے, اور دینی معاملات میں تو کمپیریزن پازیٹیو ہوتا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو دینی معاملات ہیں اس میں اپنے سے اوپر کو دیکھو, اور جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں اپنے سے کم تر کو دیکھو. اس طرح تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی, اور اگر دینی معاملات میں اوپر والے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر بھی ایک کمپٹیشن کا جذبہ پیدا ہوگا, ایکسلنس کا جذبہ پیدا ہوگا کہ تم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. تو یہ ہے کہ ہم انفیئر کمپیریزن کرتے ہیں, یعنی دنیاوی معاملات میں ہمیں نہیں پتا کہ جس کے ساتھ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں اس کی کیا اسٹرگل ہے. ہم جس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں, جس چیز کے اندر کمپیریزن کر رہے ہیں, اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی اسٹرگل کی ہے, وہ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا 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 ہے, اس کی کیا ایفرٹس تھیں. یعنی وہ ایک بچے کے ساتھ خود کو کمپیریزن کرنا شروع ہو گیا جبکہ وہ کمپیریزن بنتا نہیں تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ایموشن کو خود پہ اوور پاور ہونے دیا. وہ اپنے ایموشن میں مغلوب ہو گئے, اپنے جذبات میں مغلوب ہو گئے. وہ ان کا حسد کا جذبہ تھا, وہ ان کا obsessive لو تھا, ان کا ٹاکسک لو تھا جس میں وہ مغلوب ہو گئے, اور انہیں پھر ان کی عقل کام کرنا بند ہوگی. بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے جذبات کے حوالے خود کو کر دیتا ہے تو پھر انسان غلط فیصلے لیتا ہے, پھر انسان غلط کام کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ پچھتاتا ہے, اور پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ فزیکلی بھی ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, روح بھی ڈیمیج ہوتی ہے, اسپریچوئل سیلف بھی ڈیمیج ہوتی ہے, اور صرف اس وجہ سے کہ اپنے ایموشنس کو بے لگام کر دیتے ہیں. ہم اپنے ایموشنس کو چیک نہیں رکھتے, ہم اپنے ایموشنس کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس حد درجے تک گر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک وقت کے نبی کو نقصان پہنچایا. ان کو پتا تھا کہ ان کے جو والد ہیں وہ نبی ہیں. کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ نبی ہیں. ان کو غمگین کیا, ان کو دکھ دیا, ان کو درد دیا. ان کو وہ یہ جانتے بھی تھے کہ یوسف کتنا لاڈلا ہے, تو لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جدائی کا ان کی وجہ سے غم سہنا پڑا یعقوب علیہ السلام کو. اور دوسری طرف انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک بچہ ہے اور کم عمر ہے ان سے, اس کو نقصان پہنچاتے ہوئے بھی انہیں کوئی بھی ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایموشن سے اوور پاور تھے. اور دوسرا ایک اور چیز یہاں سے پتہ چلتی ہے, کمپنی. یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جس طرح کی کمپنی میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, اب وہ بھائی تھے, یہ ان کی کمپنی تھی جو 24/7 ان کے ساتھ تھی. اس کمپنی کا اس پہ کیا امپیکٹ ہوا کہ انہوں نے, ان کی جو سوچ تھی, دل کی بات کسی ایک کے منہ پہ آئی ہوگی, اور انہوں نے کہا ہاں بالکل ہمارے دل کے اندر بھی یہ بات تھی. اور وہ جب منہ پہ آئی, زبان پہ آئی, تو پھر ان کے لیے وہ عمل کرنا آسان ہو گیا. اب ایک کے اگر دل میں ہوتا تو اس کے لیے وہ غلط کام کرنا اتنا آسان نہ ہوتا کہ باقی سب تو لاڈلے رہیں گے, باقی سب تو فادر کی افیکشن ان کو ملے گی, میں الگ ہو جاؤں گا. تو یہی چیز ہے کہ جب آپ جس طرح کی کمپنی میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ اچھی کمپنی میں, آپ کے لیے اچھے کام کرنا آسان ہوگا. اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے تو آپ کے لیے برے کام کرنا انتہائی آسان ہوگا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر آپ ایسی کمپنی ہے, آپ کے اس طرح کے دوست ہیں یا بہن بھائی اس طرح کے جو میوزک سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے اس کے اندر اٹریکشن ہے, ہمارے نفس کے اندر, نفس امارہ بھی تو ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف اکساتا ہے, جس کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اڈ کہتے ہیں, ID اڈ. یہ ایک سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک دائیا موجود ہے, ہمارے اندر ایک بڑی اسٹرانگ ڈیزائر موجود ہے غلط کاموں کی طرف. یہی انسان ہے, لیکن اس کو آپ نے اوور پاور نہیں ہونے دینا. اگر اوور پاور نہیں ہونے دو گے, یہاں پہ اس صورت کے اندر نفس لوامہ کا ذکر ہے, اور نفس لوامہ سیکنڈ ایک درجہ ہوتا ہے ہماری سیلف کا, ہماری ذات کا, اور وہ کیا ہے وہ آگے اگلی آیات میں ہمیں پتہ چلے گا. تو یہاں پہ جو شروع میں ایک پکچر دکھائی جا رہی ہے نا, یہ دکھائی جا رہی ہے نفس امارہ والے بھائیوں کی, جو اپنے نفس کو اتنا بے لگام چھوڑا ہوا ہے کہ جدھر نفس کہتا ہے, جس خواہش پہ چلنے کو کہتا ہے, وہ فوراً اس خواہش پہ عمل کر دیتے ہیں. اور کمپنی کا افیکٹ دکھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ کس طرح جب ایک بھائی کی زبان پہ وہ جو بات آئی تو باقیوں کی جو دل میں تھی انہوں نے بھی زبان پہ کر دی کہ ہاں ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ ہم نے ہڈن میننگس کو دیکھنا ہے. یہاں پہ قرآن پاک میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ قصص ہے, اور قصص کیا ہوتا ہے؟ جہاں سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, آپ نے قدم بقدم دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو معاملہ درپیش آیا ہے اس کے پچھلے قدم کیسے تھے. تو وہ ہم نے ان پہ غور کرنا ہے. تو یعنی ایک دم سے تو یہ بات نہیں آئی ہوگی, انہوں نے کسی ایک نے بات کی, پھر دوسرے نے کی, پھر ایک دوسرے سے شیئر کی, انہوں نے ہاں وہ جو دل میں بات تھی وہ جب زبان پہ آئی فیل بھی زیادہ ہونا شروع ہوگی. کیونکہ جب ایک بات ہم اس کو زبان پہ لے آتے ہیں نا, یا جب کسی سے شیئر کر دیتے ہیں, یہ بھی اگین سائیکالوجی کا فینومینا ہے کہ جب آپ
اس کو کہتے ہیں یہ آپ کا ایک دم سے برسٹ ہوتا ہے، ایکسٹنکشن برسٹ اس کو کہتے ہیں، کہ جب آپ ایک اپنا اندر کی بات یا اپنے دل کے جذبات وغیرہ اب آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس گئے اور آپ نے اس کو بتایا تو کیا ہوگا کہ آپ کا برسٹ ہو جائے گا، وہ سارا جو ایموشنز کا ببل تھا جو آپ نے اپنے اندر اسٹور کر کے رکھا ہوا تھا، جب ایک دفعہ آپ کھولو گے آپ کا وہ پھٹ جائے گا. اب وہ جب پھٹ جائے گا تو وہ لیک کرتا رہے گا اور آپ کو کنٹینیوسلی رونا آئے گا، کنٹینیوسلی آپ کو وہ درد یاد آنا شروع ہو جائے گا جو ایک طرح سے آپ نے پہلے دبایا ہوا تھا. تو بالکل اس طرح کیا ہوا کہ وہ جو دل میں بات دبی ہوئی تھی نا وہ آپ زبان پہ جب آنا شروع ہوگی تو پھر کیا ہوا کہ اب اس کے بارے میں اس مسئلے کو، اس تکلیف کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اب انہوں نے معاملات سوچنا شروع کر دی کہ اب کیا کریں. تو پھر وہاں پہ پلاننگ سٹارٹ ہوئی اور ایک بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق جس بھائی نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرنا، وہ یہودا نام تھا اس بھائی کا، تو اس بھائی نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرنا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا خیال کہ نہیں قتل نہیں کرنا بھائی کو، کیونکہ اس کے دل میں محبت تھی یوسف علیہ السلام کی، لیکن وہ اپنے بھائیوں کی کمپنی کی وجہ سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، اس کے دل میں جو جذبات تھے، خیال تھے. دیکھیں نیگیٹو ایموشنز کا ہونا غلط نہیں ہے، اگر وہ غلط ہوتے تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ حسد رکھتے ہی نہ. تو یہ ہے کہ جو جیلسی ہے اس کو پازیٹیو وے میں یوز کس طرح سے کرنا ہے. وہ پازیٹیو وے میں بھی یوز کر سکتے تھے اپنی جیلسی کو، وہ اس طرح سے یوز کر سکتے تھے کہ وہ زیادہ اس طرح کے کام کرتے، زیادہ نیکی کے معاملات میں آگے بڑھتے کہ ان کے والد کی توجہ کو وہ حاصل کر سکتے، بجائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ جس کی طرف توجہ ہے اسی کو رستے سے ہٹا دیا جائے. کہ ایسا کرنے سے کیا ان کو توجہ مل جانی تھی؟ نہیں، ایسا کرنے سے وہ اپنے باپ کو جب دکھ دیتے تو اور زیادہ ان سے توجہ ہٹنی تھی. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے مسئلے کو غلط طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے تھے. تو یہ ہے کہ اپنے جذبات کے ہاتھوں جو مغلوب ہوتا ہے، جو نفس امارہ کو فالو کرتا ہے، ایٹ دا اینڈ وہ نقصان دہ ہوتا ہے، وہی نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے، وہی خسارے والا ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں ہے کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں کل، اور یہ کچھ کھا لے گا پھل وغیرہ اور ہمارے ساتھ کھیلے گا. کھیلنے میں کیا کھیل ہوتی تھی؟ مقابلہ ہوتا تھا دوڑ کا، گھڑ سواری کا، تیر اندازی کا، تو یہ اس طرح کے کھیل ہوتے تھے. تو اس کو بھیجیں، یہ یعنی انجوائے کرے گا، یہ اس کو مزہ آئے گا، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں. یعنی آپ کنونس کر رہے ہیں. اب انہوں نے پلان ایک بنا لیا دماغ میں، جو بات تھی انہوں نے کہا چلو لے کے چلتے ہیں اس کو. اب لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیا کریں اس کے ساتھ، کریں گے کیا، کیونکہ اندھے کنویں میں پھینکنے کا خیال ان کا پلان تھا، لیکن اب یہ کہ باپ کو آ کے کیا کہیں گے یہ نہیں ان کو پتا تھا. تو وہ کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگلی آیت میں ہے انی لیحزننی، مجھے غم ہے، مجھے غم ہوگا، ان تذهبوا به، اس کو اگر تم لے گئے تو مجھے غم ہوگا. یعنی وہ غم، حزن کیا ہوتا ہے؟ حزن غم کی وجہ سے جو ایک طبیعت کے اندر بےقراری سی آ جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حزن. یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا اس کو اگر تم لے گئے تو میں بے قرار رہوں گا، بے چین رہوں گا. یعنی ان کو پتہ تھا، خواب سے بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ آنے والے وقت میں نبی ہے، اور تو اس لیے ان کو وہ ہر وقت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، وہ حفاظت میں رکھتے تھے اپنی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر یوسف میں سے دور ہو گیا تو میں بے قرار رہوں گا، بے چین رہوں گا. اور پھر انہوں نے کہا اخاف، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نا ڈر یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو، یعنی غفلت کی حالت میں ہو، بے خبری کی حالت میں، تمہیں پتہ نہ چلے اور وہاں بھیڑیا آ جائے. تو روایات کے مطابق جس جگہ پہ وہ جاتے تھے شکار کرنے، وہاں پہ بھیڑیے بہت زیادہ تھے. اور بعض روایات کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے یہاں پہ جو بھیڑیوں کی بات کی ہے اس کا اشارہ بھائیوں کی طرف ہی تھا. اور بعض روایات کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا لیتا ہے. تو یعنی یہ سارے خوف تھے جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ مجھ سے دور جائے گا تو میں بے چین رہوں گا، دوسرا یہ کہ یہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اب جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کی تو ان کو مل گیا بہانہ کہ اب ہمیں یہ ایک لاجک مل گیا کہ ہم نے اپنے باپ سے واپس آ کے کیا کہنا ہے. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے قالو، اگلی آیت میں ہے کہ قالوا لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبہ، اور ہم ایک جماعت ہیں، ایک جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم بڑے ہی گئے گزرے ہیں، ہم بڑے گھاٹے والے ہیں. اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو آپ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے، تو یہ تو ہمارے لیے خسارہ ہے، ایسا تو نہیں ہونے دیں گے ہم. اور اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو پھر یہ ہے کہ ہم تو جو بھیڑ بکریاں چرانے وہاں جاتے ہیں تو ان کو بھی کھا جائے گا، ہمارے لیے تو پھر گھاٹے ہی گھاٹے اگر ہم اپنے بھائی کو بچا نہ سکے. فلما ذهبوا به، وہ جب لے گئے اس کو، واجمعوا، اور وہ اس بات پہ متفق ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ وہ ڈالیں گے اس کو اندھے کنویں میں. اور روایات کے مطابق جب وہ لے کر گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، مطلب ان کو ٹیز کرنا شروع کر دیا، تھپڑ مار دیا اس طرح سے. تو یوسف علیہ السلام کہتے تھے کہ کیوں مجھے مار رہے ہیں اس طرح. تو ایک دفعہ تو وہ ان پہ بالکل ہی چڑھ دوڑے کہ اب ہم قتل کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ پھر یہودا بولا کہ نہیں، میں نے تمہیں یہ کہہ کے لے کے آیا تھا کہ اس کو ہم ماریں گے نہیں، اس کو ہم کنویں کے اندر ڈال دیں گے. تو پھر انہوں نے پھر اس لیے وہ رک گئے اور وہ ہٹ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اس کو اندھے کنویں میں ہی ڈال دیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ. اب جب انہوں نے یہاں پہ وہ سارا سینیریو اسکپ کر دیا گیا، اور اب وہاں پہ آ گیا اس آیت میں، ایک ہی آیت کے اندر، جب انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو. اور جب وہ کنویں میں ڈال دیا تو پھر کیا ہوا کہ ایک انتہائی پیمپرڈ بچہ، ایک انتہائی پیمپرڈ ایک بیٹا ہے، اور جس کو بہت زیادہ باپ کی شفقت اور محبت ملی ہوئی ہے. اور وہاں پہ وہ جب باپ سے تھوڑا سا دور ہوا ہے، تھوڑی سی اس کو سپریشن اس نے دیکھی ہے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا، اور اتنا برا سلوک کیا کہ قتل کرنے کے در پہ تھے، اور پھر کنویں کے اندر پھینک دیا. اب یہاں پہ پوری ایک آپ اس سینیریو، اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیں کہ کس طرح ایک بچے کو، ایک تو یہ سپریشن انزائٹی بھی ہے، اس کا صدمہ بھی ہے، وہ غم بھی ہے کہ باپ سے جدا ہو گئے. دوسرا ایک ریالٹی کا پتہ چلا کہ نہیں، یہ جو بھائی میرے تھے جن کو میں اپنا بھائی کہتا تھا، یہ وہ نہیں ہے، میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ میرے خیر خواہ نہیں ہے. یہ جو والد کے سامنے کہتے تھے ہم اس کے خیر خواہ ہیں، یہ خیر خواہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک وہ اس ایکسپیکٹیشن کے ٹوٹنے کا بھی ایک صدمہ تھا، ایک والد سے جدائی کا بھی صدمہ تھا. اور پھر یہ کہ وہ جو کنویں کی جو تاریکیاں تھیں اس کا بھی ایک وہ خوف تھا اور ایک غم تھا اور صدمہ تھا. تو اس وقت انتہائی غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ ہم تمہیں یہاں سے بچا لیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور تم اس طرح کیا ہوگا کہ ہم تمہیں یہاں سے بچائیں گے اور تم ان کو تنبیہ کرو گے، تم انہیں بتاؤ گے. بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس کام کی.
وہم لا یشعرون، اور ان کو اس حالت میں کہ وہ بالکل ہی بے خبر ہیں اور اس وقت پہ بے خبر ہوں گے. یعنی ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے جو تمہیں کنویں میں گرایا ہے یہ تمہیں کس رستے پہ انہوں نے ڈالا ہے، کس سے بلندی کے رستے پہ ڈال دیا. یہ اپنی طرف سے نا تمہارا کام ختم کر گئے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ تو تمہیں بلندیوں پہ چڑھانے کے رستے پہ پہلی سیڑھی پہ انہوں نے تمہیں پہنچا دیا. تو یہاں یہ ہے کہ بعض اوقات حالات ہماری بالکل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ورسٹ کیس سینیریو کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قصہ یوسف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، جہاں ورسٹ کیس سینیریو ہوتا ہے نا وہیں پہ اللہ تعالیٰ امید کی کرن پیدا کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم تقویٰ کی روش نہ چھوڑیں، ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور وہ پھر اب کیا ہوا کہ وہ سارا دن گھومتے رہے پھرتے رہے. گلٹ بھی ہوگا، اوبویسلی گلٹ ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس گلٹ کو دبا دیا. اب ایک چیز ہے کہ یہاں پہ اگین نفس امارہ کی ایک نشانی ہے. نفس امارہ کیا کرتا ہے، جو اڈ کو فوکس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کے اندر کوئی غلط کام کرنے کی پشیمانی ہوتی ہے نا، کچھ دکھ ہوتا ہے، کچھ پچھتاوا ہوتا ہے. انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے کہ جب وہ غلط کام کرے گا اسے دکھ اور پچھتاوا ہوگا. لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کا نفس کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ غلط کام کرنے کے بعد جب آپ کو نیگیٹیوٹی فیل ہوتی ہے اپنے اندر، آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، یا میں کسی کو دکھ دیا ہے میں نے، تو پھر وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس اپنے گلٹ کی فیلنگ کو دبا دیتا ہے، یا ان کو یوز کرتے ہوئے کچھ پازیٹیو کام کرتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا اب اس کو کور اپ کیسے کرنا ہے، اپنے گناہ کو کور کیسے کرنا ہے، اس کو جسٹیفائی کیسے کرنا ہے. تو یہ نفس امارہ کی نشانی ہے، اپنے گناہوں کو ایک تو غلط کام کرنا، اور غلط کام کرنے کے بعد ان کو جسٹیفائی کرنا اور اپنی گلٹی فیلنگس کو دبا دینا. 30ویں پارے کے اندر سورہ اعلیٰ کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دبایا. سورہ شمس کے اندر بھی ہے کہ نفس کو جس نے دبایا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو دبایا تو وہ برباد ہو گیا، وہ بدبخت ہے. اب دبانے کا یہ کیا مطلب ہے دبانے کا، کہ اپنی ذات کے جو نیگیٹو ایموشنز آتے ہیں نا اس کو دبا دینا. اور پازیٹیو چیز بھی اگر کوئی اپنے اندر آئے، یہ گلٹ فیلنگز ایک پازیٹیو چیز ہے. گلٹ اور ریمورس ہونا ایک نیگیٹو ایموشن ضرور ہے، لیکن یہ ہے ایک اٹ سیلف آپ کی نفس کے لیے، ذات کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ یہ آپ کو ایک گروتھ کی طرف لے کے جاتا ہے، اسپرچوئل گروتھ کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو فزیکل مینٹل گروتھ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو دبا دیا. تو جو انسان اپنے نفس کو دبا دیتا ہے نا، تو وہ پھر کبھی بھی گرو نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ایکسیلنس اورینٹیڈ انسان نہیں بن سکتا، اور اس کی ذات سے کبھی دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. تو وہ کیا ہوا کہ سارا دن انہوں نے اپنی فیلنگس کو دبایا، خوشی خوشی رہے کہ بھائی اب راستے کا کانٹا ختم ہو گیا. اور پھر رات کے ٹائم آئے، جب وہ رات کے ٹائم آئے والد کے پاس شام کے ٹائم پہ جب تو وہ چیختے روتے پیٹتے آنسو بہاتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا، پھر وہ سب بولے کہ اے ہمارے والد، انا ذهبنا، ہم نے چھوڑ دیا تھا، نستبقوا، ہم مقابلہ کرنا شروع ہو گئے تھے، دوڑ لگانا شروع ہو گئے تھے، وترکنا یوسف، انا ذهبنا، ہم آگے نکل گئے تھے، نستبقوا، دوڑ لگانے کے لیے، وترکنا یوسف، ہم نے یوسف کو چھوڑا پیچھے، اندا متاعنا، اپنے سامان کے پاس. سامان کیا تھا، بھیڑ بکریوں کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، تو وہاں پہ بھیڑیا آ گیا اور بھیڑیا نے اس کو کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہم پہ بالکل یقین نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین، ہم سچے بھی ہوں تو آپ نے یقین نہیں کریں. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ لے کے آئے قمیص پر ایک جھوٹا گھاؤ لگا کر. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یعقوب علیہ السلام بولے کہ یہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے ایک بات کو بھرنا. اب روایات کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑا ہی کوئی مہذب بھیڑیا تھا، جس نے خون تو لگا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو تو کھا لیا، لیکن ان کی قمیض اور ان کا کرتا بالکل بھی خون سے بالکل بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، خالی خون لگا ہوا ہے. تو یعنی ان کو یہ بالکل آئیڈیا ہو گیا، اس لیے بھی کہ ان کو پتا تھا یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ قمیض والا اشارے سے ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو پورا کرنے کے لیے جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اس کی طرف انہوں نے راہیں ہموار کر دی. لیکن کیونکہ وہ والد تھے اور ان کو انتہائی محبت تھی اپنے بیٹے سے، تو وہ انتہائی غم کی حالت میں چلے گئے. غم کی حالت میں اس لیے کہ انتہائی لاڈلا جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پالنا تھا اور اس کو نبی بنتے ہوئے دیکھنا تھا، وہ آنکھوں سے دور ہو گیا ہے. اور وہ اس وجہ سے نہیں رو رہے تھے کہ اب اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کا خیال کون رکھے گا، اسے پیار کون کرے گا، نہیں، وہ اس لیے غمگین ہوئے کہ وہ جو ان کی آنکھوں کا تارا تھا، وہ جو اتنا لاڈلا تھا، وہ ان کی آنکھوں سے دور ہو گیا. اور یہ بات انہوں نے پیچھے بھی کہی کہ مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، تو وہ جدائی میں غمگین ہو گئے. فصبر جمیل، وہاں پہ انہوں نے نہ ہی کسی کو، یہاں پہ قرآن پاک ہمیں ایک ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے کہ غم اور صدمے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ہمیں یعقوب علیہ السلام سے صبر، ہمیں یعقوب علیہ السلام سے سیکھنا ہے کہ غم کی جو صدمے کی جو پہلی چوٹ تھی اس پہ انہوں نے کیا کہا، فصبر جمیل، میں وہ صبر کروں گا جو انتہائی خوبصورت ہے. یعقوب علیہ السلام کا صبر انتہائی خوبصورت صبر ہے، اور یعقوب علیہ السلام انتہائی روتے تھے. اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ غم میں وہ رو رہا ہے تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ صابر کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا صبر قرآن پاک میں صبر جمیل ہے، لیکن وہ کیا تھے، وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. تو یعنی اگر آپ کسی کو غمگین دیکھیں تو اس کا فارسی دن مطلب مت کریں کہ صبر کرو، رونا بند کرو. انسان بعض اوقات کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں، جس میں سے ایک کسی پیارے کو لوز کرنا، لاس آف اللہ ون. کوئی انسان کسی کو کھونے کے بعد کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہتا. ہم بھی اگر خود کو دیکھیں، اگر ہم نے کسی کو لوز کیا، ہم کبھی بھی پہلے جیسے انسان نہیں رہیں گے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا ایک حصہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے اندر رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک حصہ خالی ہو جاتا ہے ہمارے دل کے اندر. یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جو انتہائی کمپلیکس ایموشن ہے، گریف کا، صدمے کا، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے رونا نہیں ہے، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے
بالکل ہی اس کو صبر 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 کہہ کے اپنے ایموشنس کو اٹینڈ نہیں کرنا. نہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں شکوہ شکایتیں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ نے کیوں اس کو میرے سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کا کون خیال رکھے گا. وہاں پہ انہوں نے جن کو ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہیں پہ میری نظروں سے دور کیا. یہ نہیں کہا دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے، یہ نہیں کہا کہ تم میرے ہاتھ سے بیٹے نہیں ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارا میرے سے تعلق ختم ہے. نہیں، یہی بیٹے تھے جب یہ غلہ لینے گئے تو یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس سے گئے تھے. یہی بیٹے تھے جن کو یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یعنی جو محبت ہے، جو یہاں سے ایک اور سبق ہے کہ دیکھیں والد کی محبت اتنی انکنڈیشنل تھی اور سچی محبت تھی. وہ obsessive اور ٹاکسک لو نہیں تھا کہ ان کی غلطی پہ بھی ان کو معاف کیا، ان کی غلطی پہ بھی ان سے محبت کرنی نہیں چھوڑی. جبکہ ان کا کیا طرز عمل تھا، ان کا کیسا ٹاکسک لو تھا کہ انہوں نے جس سے محبت کرتے تھے اس کو دور کیا، جس سے وہ محبت کرتے تھے اس کی آنکھوں میں آنسو لے کے آئے، جس سے وہ محبت کرتے تھے اسے غم دیا، اسے تکلیف دی. اور جو وہ چاہتا تھا جسٹ بیکاز وہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، جسٹ بیکاز وہ ان کی سیلف سیٹسفیکشن نہیں اس سے ہو رہی تھی کہ اس کو اٹینشن ملے تو ملے کیوں. تو یہاں پہ یہ ٹاکسک لو ہے بھائیوں کا، اور یہ ایک والد کا لو ہے جو کہ انکنڈیشنل ہے. تو انہوں نے کہا کہ صبر کروں گا اور وہ بھی خوبصورت صبر کروں گا، واللہ المستعان، اور اللہ ہی مددگار علی ما تصفون، جو بھی تم باتیں کر رہے ہو اس پہ اللہ مددگار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جب تہمت لگائی گئی تو انہوں نے کہا میری مثال بالکل اور تمہاری مثال ایسے جیسے یعقوب علیہ السلام کی تھی. انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تو آج میں بھی یہی کہوں گی کہ میرے لیے میں کسی کو کوئی کچھ ایکسپلین نہیں کروں گی، میں اپنی پاک دامنی ایکسپلین نہیں کروں گی، میں کسی کو ایکسپلین نہیں کروں گی. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ صبر کروں گی، خوبصورت صبر کروں گی، کسی سے شکوہ شکایت نہیں کروں گی کہ اس نے میرے دامن پہ کوئی غلط بات کیوں کی. انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے بھی کسی سے شکوہ نہیں کیا کہ تم کیوں لے کے گئے، تم نے ایسا کیوں کیا، تمہارا نفس کتنا برا ہے، تم کتنے برے ہو، تم بدترین ہو، تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے صرف اتنی سی بات کی کہ صبر جمیل، اور باقی جو بھی تم کر رہے ہو اس پہ اللہ مددگار ہے. یعنی جو میرے اس ٹائم دل کی حالت ہے نا، وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سمجھ نہیں سکتا اور کوئی جان نہیں سکتا. لیکن میں کیا کروں گا، اللہ سے ہی فریاد کروں گا. اور انما اشکو بسی و حزنی اللہ. تو یعنی یہ کہ جب آپ کو شدید غم اور تکلیف کی حالت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے غم بیان کریں. دوسروں سے جب آپ شکوہ کریں گے، اگر کسی نے آپ کو غم دینا ہوتا، کسی نے آپ سے اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی تانے مارتا ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں جو آپ کے دل کو چھلنی کرتی ہے، آپ کو دل کو دکھ دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے نہیں، اس کے دل میں وہ رحم نہیں تھا تو اس نے وہ بات کی. اگر انیشیلی اگر اس کے دل میں یہ بات، اگر دل میں رحم ہوتا کہ اس کو دکھ ہوگا تو وہ یہ بات ہی نہ کرتا. جب اس نے یہ کر دی تو پھر اس سے شکوے کرنا، اس سے شکایتیں کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب آپ کا کیا طرز عمل ہونا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ آپ کا یہ میٹر ہے. اور وہ ہم انشاءاللہ آہستہ سائڈ بائی سائڈ اس صورت میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اور یہ یہاں تک ہو گئی ہیں ہماری 18 آیتیں ہو گئی ہیں، اور یہاں تک کا ترجمہ آپ نے بالکل اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر اڈ ہائی ہے، نفس امارہ ہائی ہے، اور کون کون سی ایسی ڈیزائرز ہیں جو آپ کو بہت شدید اوور پاور کیے ہیں، جن کے بارے میں آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ پورا ہو جائے. وہی آپ کی اڈ ہے، وہی آپ کا نفس امارہ ہے، چاہے وہ جائز ضرورت ہے چاہے وہ حلال ضرورت ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ آپ کو اوور پاور کیا ہے، وہ آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو، آپ کی سوچوں کو بالکل ایک مسلط ہو گئی ہے، اس پہ قابض ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہی وہ ڈیزائر ہے جو آپ سے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کچھ بھی غلط کروا دے گی. بس آپ کو موقع ملنے کی اور ریسورسز ملنے کی ضرورت ہے، آپ وہ غلط کام ضرور کریں گے. تو اسی لیے ہمیں آئیڈیا ہونا ضروری ہے. ہمیں اپنے نفس کا جتنا نالج ہوگا، من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو ہم نے اس صورت کے ذریعے اپنے نفس کو پہچاننا ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے. تو کیا ہے کہ آپ نے وہ اپنی ساری خواہشوں کو لکھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ وہ خواہشیں ہیں جو میری دشمن ہیں، یہی وہ خواہشیں ہیں جو مجھے کسی بھی وقت پہ سلپ کروائیں گی.